الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. نہیں فرقت میں اب جینے کا یارا یا رسول اللہ، بلا لو اپنے قدموں میں خدا را یا رسول اللہ. خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں دامن ہے تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں یا رسول اللہ. نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے، مجھے اپنا بنا لو تم خدا را یا رسول اللہ. تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو. پھرے کب تک یہ حافظ مارا مارا یا رسول اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیہا جمیعا. محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی، اس میں اصول زندگی بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی. ہر چیز کو ملک الملک نے کسی مقصد اور کسی کام کے لیے پیدا فرمایا. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چاند، سورج، ستارے کس لیے بنائے گئے، یہ رات دن، یہ فلک و فرش، یہ زمین و آسمان، یہ دن رات کو کس مقصد و مقصود کے لیے بنایا گیا. جمادات، نباتات اور حیوانات کی پیدائش کا آخر کیا مقصد ہے، ان چیزوں کے متعلق سوچنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خود کس لیے پیدا کیا، ہماری وجہ تخلیق کا کیا سبب بنا، اور اللہ رب العزت کو ہمارے وجود کو اس عالم رنگ و بو میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آئیے اس کا سوال ہم اپنے
مالک و خالق کے حضور پیش کرتے ہیں تو بارگاہ خداوندی سے ہمیں فوراً جواب ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کتنا اعلیٰ مقصد ہے ہماری تخلیق کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری بندگی کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اپنے خالق و مالک کی بندگی اور تابعیت داری ہے۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تابعیت داری کے لیے بنایا اور پھر دنیا کی ہر شے کو بندے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی جب بندہ خدا کا تابعیت دار ہو جاتا ہے تو اس کائنات کی ہر چیز بندے کی تابعیت دار ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں مزید ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اس نے تمہارے لیے مسخر کیے دن اور رات اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں واضح فرما دیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارے کا سارا بندے کے لیے ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حضرات محترم، کائنات کی ہر چیز بندے کے لیے بنائی گئی اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یاد رکھو کہ یہ جہاں بندے کے لیے ہے اور بندہ جہاں کے لیے نہیں۔ میری الفاظ پر غور فرمائیے، بندہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھانا بندے کے لیے ہے اور بندہ اپنے مولا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے مقصد حیات سے واقف ہو کر اپنے مالک کی بندگی میں مشغول ہو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر پل اسی مالک و خالق کی یاد اور اس کے شکر و سپاس میں بسر ہو۔ وہ صرف اور صرف اسی کے ذکر و فکر میں گزارتے ہوئے اپنی ہر سانس سے مطمئن ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے کی سوا اس کا خیال کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ باقی رہا دنیا کا حصول، دنیا میں مال و دولت حاصل کرنا، اس کا چاہو چلات، اس کی رنگینیاں، اس کی سجدت، اس بہار ہستی سے لطف و آشنائی، اسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اسلام ترک دنیا کا ہرگز درس نہیں دیتا۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تنگ جڑنگ ہو کر کسی دریا کے کنارے یا جنگل میں بیٹھ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر کیجیے۔ نہیں، اسلام رہبانیت سے اپنے ماننے والوں کو منع فرماتا ہے، بلکہ یہ تو فرائض دین کے ساتھ زندگی کی آسائشوں کو حاصل کرنے اور احکام دین کے مطابق ان سے لطف اندوز کو بھی عین عبادت کہتا ہے۔ شرط صرف طریقہ اور سلیقہ کی ہے۔ دین و دنیا زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں جن کے بغیر زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ نماز کے لیے اور تن ڈھانپنے کے لیے
لباس کی ضرورت ہے جو مال کے بغیر نہیں مل سکتا، روزے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے جو رقم کے بغیر دستیاب نہیں ہو سکتا، حج کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت ہے جو مال کے بغیر ممکن نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی مال شرط ہے، اگر مال نہ ہو تو زکوٰۃ کہاں سے اور کیسے ادا ہو؟ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 4 رکن تو ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے مال دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کے حصول کے بغیر دین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ مومن کو بارگاہ خداوندی میں مانگنے کا طریقہ قرآن مجید نے اس طرح بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اسلام نے ہمیں دنیا حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، مگر اس کا حصول اس طرح ہو جیسے کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، لیکن کشتی پانی سے اپنی ضرورت تو پوری کرتی ہے مگر اسے اپنے اندر داخل ہونے نہیں دیتی۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ مومن دنیا کے مال و دولت، آرام و آسائش کو حاصل کرے مگر اس کی محبت و خانہ دل میں داخل نہ ہونے دے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، بعض لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور بعض لوگوں میں دنیا رہتی ہے، جن میں دنیا رہے گی وہ غرق ہو جائیں گے اور جو دنیا میں رہیں گے وہ پار ہو جائیں گے، جو کشتی دریا میں رہے گی وہ پار ہو جائے گی اور جس کشتی میں دریا آ جائے گا وہ ڈوب جائے گی۔ محترم سامعین، دنیا کو اپنے خالق و مالک کی رضا کے مطابق حاصل کیا جائے مگر اس کی محبت کو داخل دل نہ ہونے دیا جائے، اس لیے کہ دل بڑی عظمت والا ہے۔ دل ملکت وجود کا فرما بردار ہے، دل میں خوشی ہے، دل میں غم ہے، دل میں راحت ہے، دل میں علم ہے، دل میں رجا ہے، دل میں سخا ہے، دل میں خوف ہے، دل میں توکل ہے، دل میں محبت ہے، دل میں مودت ہے، دل میں درد ہے، دل میں عشق ہے، دل میں ہجر ہے، دل میں فراق ہے، دل میں انجان ہے، دل میں ایمان ہے، دل میں بیت اللہ، دل عرش معلی ہے، دل مقام کیف و سرور ہے، دل جلوہ گاہ نور ہے، دل تاجدار ہے، دل مقام یار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ ہی آسمان میں مطلع مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے قلب کی عظمت و وسعت کو اس طرح بیان فرمایا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہونے، وچ بیڑے وچ جیڑے وچ بنج مہانے ہونے، چوبا تمک دے اندر تانبو وانگو تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے باہو سویو رب پہچانے ہو۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ عارف کامل کے دل میں 14 طبقات زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں، جہاں حضرت عشق نے اپنے خیمے نصیب کر رکھے ہیں۔ اے باہو، جو عارفی دل کے راز کا محرم ہو وہی معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کو حاصل کرو مگر اس کی محبت دل میں نہ آنے پائے۔ دل ملک الملک کی جلوہ گاہ ہے، اس کو مالک کے لیے صاف رکھو۔ محترم سامعین،
دنیا حاصل کرو، دل کو صاف رکھ کر حاصل کرو، نیت کو درست کر کے حاصل کرو، تو پھر دنیا بھی دین بن جائے گی۔ اور اگر نیت درست نہ ہو تو دین کے فرائض کی ادائیگی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ ایک صاحب نسبت اور صاحب عقیدت نے مکان تعمیر کیا اور اس میں اپنے مرشد کامل کو تشریف آوری کی دعوت دی تاکہ مکان میں برکت ہو۔ جب مرشد کامل اس مرید کے گھر پر پہنچے تو اپنے مرید سے مکان کی تعمیر سے متعلق چند سوالات کرتے ہوئے پوچھا کہ اے عزیز، یہ روشن دان تم نے یہاں کیوں بنوائے ہیں؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ حضور والا، اس کے ذریعے سے تازہ ہوا اور روشنی میسر آئے گی اور کمرہ ہوادار بن جائے گا۔ مرشد کامل نے کہا کہ بیٹا، اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس کے کھلے رہنے سے اگر دروازہ بند بھی رہے تو تم کو اذان کی آواز آیا کرے گی، تو اس روشن دان سے ہوا اور روشنی آنی ہی تھی اور ساتھ میں تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا۔ نیت کی درستگی کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سرکار باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں نوں، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں نوں، جے رب لمیاں والاں ملدا تاں ملدا بھیڈاں سیساں ہو، جے رب راتی چاگیاں ملدا تاں ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تاں ملدا دنداں خسیاں ہو، رب انہاں نوں ملدا باہو نیشتاں جنہاں انہاں سچیاں ہو، رب انہاں نوں ملدا باہو نیشتاں جنہاں دیاں سچیاں ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی زیادہ نہانے والوں کو اپنے جسم پر زیادہ پانی بہانے والوں کو ملتا تو وہ مینڈکوں اور مچھلیوں کو ملتا۔ اس شعر میں حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی زیادہ نہانے والوں کو اپنے جسم پر زیادہ پانی بہانے والوں کو ملتا تو وہ مینڈکوں اور مچھلیوں کو ملتا۔ اگر وہ لمبے لمبے بال رکھنے والوں کو ملتا تو پھر بھیڑ بکریاں پالنے والوں کو ملتا۔ اگر اللہ تعالی رات کو بیدار رہنے والوں کو ملتا تو کال کرچی کے ایک پرندہ ہے جو کہ رات کو نہیں سوتا، اسے ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قربت جتی ستی لوگوں کو حاصل ہوتی تو خصی بیلوں کو ملتا۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت صرف ظاہری غسل و طہارت سے، لمبے لمبے بال رکھنے سے، یہ شب بیدار رہنے یا صرف طاقتور ہونے کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی قربت نیت کی درستگی پر موقوف ہے۔ اس کی ملاقات عقیدہ اور اعمال کی پختگی سے حاصل ہوتی ہے۔